تصوف کی جو سب سے بڑی خوبی تھی نا وہ تھی اپنے آپ کو مٹانا، خدمت خلق کرنا، کیا بات، اپنے آپ کو نیچا کرنا، اپنی ضرورت کی چیز بھی کسی ضرورت مند کو دے دینا. تو مجھے بتائیں جتنے کسٹوڈین ہیں ان کی تو اتنی لگژریس لائف ہے. آپ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ان کی گاڑیاں دیکھیں. تو یہ تصوف کی کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ تصوف سے انہوں نے وہ چیز لی جو ان کے مطلب کی تھی. تو زہد والی چیز تو نہیں لی، اس کو تو ہم مانتے ہیں. وہ تو صحیح مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے، بخاری میں کتاب الرقاق، دل میں نرمی پیدا کرنے والی باتیں، نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. اب یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس کے اوپر کون عمل کر رہا ہے؟ آپ کو تو چٹائیوں والی حدیثیں سنا رہے ہیں، اپنی تو ان کی اتنی لگژریس لائف ہے. تو یہ تصوف کو انہوں نے فالو تو نہیں کیا جو پازیٹیو چیز تھی، ہم اسے نگیٹ نہیں کرتے. اور مسٹسزم تمام مذاہب کے اندر ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، اسلام میں بھی مسٹسزم موجود ہے. لیکن اس کا وہ پہلو جس سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے پہ یہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے آتے ہیں جو ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ہم لاکھ انہیں بتائیں قرآن و سنت میں لکھا ہوا ایسے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بزرگوں نے یہ بتایا. تو ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو امت کو قرآن و سنت کے حوالے کر کے کہتے آپ کے بزرگوں کو کون سا پیرلل میں ریلیجن دے گئے ہیں جو قرآن و سنت سے باہر ہے؟ آپ کوئی کہے کہ نہیں یہ دین ہم نے سینہ بہ سینہ ٹرانسفر کیا ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے سینہ بہ سینہ کوئی ایسا دین ہم نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہو، جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوا ہے. اگر قرآن کے اپوزٹ تعلیمات ہوں تو جناب پھر ہم تو کہیں گے کہ یہ دین آپ نے فیبریکیٹ کیا. تو ایسے ہی ہے، قرآن کی جو توحید ہے وہ تو آپ کو ان کے اندر نظر نہیں آئے گی، یہ تو اپنی عبادت کروا رہے ہو. قرآن تو کہتا ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تو مریدوں کے مال اور مریدوں کی جانیں اپنے لیے یوز کرتے ہیں. تو اپوزٹ چل رہے ہیں. اور جن لوگوں کی یہ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے، بڑے بیٹے ہوئے لوگ تھے، وہ یہ کرتے تھے، ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے زمانے میں انجینئر محمد مرزا اور یوٹیوب نہیں تھے، ورنہ ان کا بھی پتہ چل جاتا کہ وہ کیا تھے. آپ جو ان کے کسٹوڈین ہیں، آپ کی تو ہم نے زندگی دیکھ لی ہے، آپ جائیں ان کو ساروں کو دیکھیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں، ان کے کول و فیل کے اندر تضاد موجود ہے. کوئی ایک ماڈل تو پیش کرے نا.